الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، انسان پر اللہ تعالی نے جیسے اور بہت سے رشتوں کے حقوق واجب کیے ہیں اور بہت سے حقوق اس کے ذمہ لگائے ہیں جو اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذمے اس کی اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کا بنیادی طور پر اس کے ذمے کچھ حقوق لگائے گئے ہیں جو اس کو ادا کرنا اور ان کی ادائیگی کے سلسلے میں حد درجے حساس ہونا، فکر مند ہونا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ یہ حق نسبتاً زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے اور آخرت میں اس کے بارے میں جواب دہی دیگر حقوق کے مقابل زیادہ سخت ہے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا کوئی ایک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں انسان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس دنیاوی نعمتوں میں جتنی نعمتیں انسانی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے درپیش ہوا کرتی ہیں اور جتنی سہولتیں انسان کو درکار ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام اس کے پاس ہیں، لیکن ایسا آپ دیکھیں گے کہ اس اللہ کے بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت سی نعمتیں رکھتا ہے اور انتہائی روشن، چمکدار، اجلا اور نعمتوں سے بھرا ہوا، نعمتوں سے مزین، سہولتوں سے اور تعیشات کے اسباب سے آراستہ وہ مکان رکھتا ہے، محل رکھتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے والا اور ان تمام چیزوں کو اپنے لیے اپنے زیر استعمال لا کر ان سے فائدہ اٹھانے والی اولاد اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ایسی آپ کو ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں مثالیں اس دنیا میں مل جائیں گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اولاد کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو اولاد نہیں ملتی ہے تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ کئی بار انسان شرک کی دہلیز پر، کفر کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے اولاد کے حصول کے لیے۔ تو نعمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو اور اولاد نہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ اپنے آپ میں جتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا تحفہ ہے اور اس کی جتنی بڑی عطا ہے، پروردگار نے تاکیدی طور پر انسانوں کے ذمے اس کے حقوق بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ان کو کہیے کہ ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور یہ اتنا بنیادی پہلو ہے کہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی جب ہوتی ہے تو نتائج اتنے سنگین نکلتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کی دنیا کو، اہل ایمان کو اس طرف متوجہ فرما رہے اور ان کو متنبہ کیا ہے پروردگار نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ دوزخ کی آگ سے بچانا، دوزخ کی آگ سے اولاد کو محفوظ رکھنا، یہ تاکید کر رہا ہے قرآن مجید، یہ حکم دے رہی ہے شریعت اسلامی، اور انسان کو پابند کیا جا رہا ہے بالفاظ دیگر اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس سے صرف نظر نہ کرے، اس کا خیال رکھے، اس کو وقت دے، اور بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں اس حوالے سے جس پر بات کی جائے۔ چنانچہ ایک باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زندگی گزارنے کے جو نظام الاوقات ہے، اس کا جو دن بھر کا شیڈول ہے، وہ اس میں اس وقت کو بھی شامل رکھے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں حد درجے غفلت ہے۔ ہمارے یہاں زندگی بنانے کے لیے، اولاد کو سکسیس کرنے کے لیے، اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے ماں باپ حد درجے محنت کرتے ہیں، انتہائی جی توڑ محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کا ٹریک تبدیل کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے محنت کرے گا، پیسہ کمائے گا، اولاد کے فیوچر کو، مستقبل کو روشن کرے گا تو اپنے حلال و حرام کی امتیاز کیے بغیر اپنے دین کو، اپنی دنیا کو، اپنی جسمانی راحت کو داؤ پر لگائے گا، اولاد کے پیچھے ہے۔ اور مزید آپ آگے چلے تو اولاد کی خاطر آدمی بہت سی ایسی راہوں کا تعین کرتا ہے جہاں جسمانی اور روحانی دونوں دنیا کے لحاظ سے اس کو عظیم خسارہ ہاتھ لگتا ہے۔ اس کے باوجود آدمی اپنی اولاد کو بنانے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے، اور اس اولاد کی زندگی کو کامیاب بنانے، اس کے مستقبل کو سنوارنے، اس کی فیوچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر ممکن راہ سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نتائج، جب یہ آدمی کمزوری کی انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کی اولاد شباب کے طاقت کے انتہا کو پہنچتی ہے، نتائج جتنے سنگین نکلتے ہیں وہ اظہر من الشمس ہے، میرے آپ کے سامنے ہے، بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آج اولادیں ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، جہاں ان اولادوں کو بنیادی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے، یہ سچ ہے، 100% سچ ہے کہ وہ اولادیں غلطی پر ہیں اور وہ قصوروار ہے، اور ان کو قصوروار ٹھہرایا جانا چاہیے، اور ان کو اس سلسلے میں زجر و توبیخ کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اولاد جو آج ماں باپ کے سامنے نافرمان بن کر ڈٹی ہوئی کھڑی ہے، کیا یہ ماں کے پیٹ سے نافرمان پیدا ہوئی تھی؟ کیا اس اولاد کو مغلی 555 کی گھٹی میں نافرمانی کا شربت پلا دیا گیا تھا؟ کیا یہ پیدائشی نافرمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس ٹریک پر محنت کرنا تھا اور جس پہلو کو سمجھ کر اولاد کا خیال کرتے ہوئے اسے اللہ کی عظیم ترین نعمت سمجھتے ہوئے، نعمت عظمہ تصور کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس طرح ہم نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کے شکر گزار رہو گے تو نعمتیں بڑھیں گی۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح شکر یہ ہے کہ نعمت کا استعمال صحیح کیا جائے۔ چنانچہ صغرا کبرا ملا کر آپ نتیجہ نکالے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نعمت سمجھتے ہیں تو نعمت کا صحیح شکر ادا کیجئے، اور نعمت کا صحیح شکرانہ یہ ہے کہ نعمت کا استعمال صحیح کیجئے، اور نعمت کا استعمال درست طریقے پر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیجئے۔ اس کا دوسرا پہلو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر کفران نعمت سے کام لوگے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ چنانچہ اگر ایسا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آدمی غفلت سے کام لے گا، پس و پیش کا شکار ہوگا،
وقت نہیں دے گا، اولاد کو نعمت نہیں سمجھے گا، یا سمجھے گا تو اس کا استعمال، اس کا طریقہ شکر صحیح معنی میں صحیح شکلوں پر اختیار نہیں کرے گا، تو آپ تصور ہی نہیں، یقین کی حد تک اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ آگے چل کر جب یہ آدمی اپنی کمزوری کی انتہا کو بڑھاپے میں پہنچے گا، اس وقت اس کی اولاد اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ حضرات کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو اس نعمت کو اپنے لیے، اس اولاد کو اپنے لیے نعمت تصور کریں، اور نعمتوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کریں۔ جیسے آدمی کسی شے کو نعمت سمجھتا ہے تو نعمت سمجھتے ہوئے اس کا خیال کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، اس کے تحفظات کو یقینی بناتا ہے اور اس کی بقا اور حفاظت کا سامان کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر میں اور آپ اپنی اولادوں کو نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھتے ہیں، اور ان سسکتے اور بلکتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہے، تو پھر ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یعنی ان کی صحیح تربیت کا سامان کریں، ان کی جھولی میں خدا کا قرآن ڈال دیں، ان کی گود میں اللہ کی شریعت ڈال دیں، ان کے سینوں میں خدا کی شریعت اتار دیں، اور ان کو ان کے بچپن اور طفولیت کے زمانے میں اس طور پر دین علم سے آراستہ کر دیں کہ وہ اپنے قلب کے نہا خانوں میں اسلام کو اس انداز سے رچا اور بسا لیں کہ ایک وقت جب کبھی ان پر شباب کا آئے اور خدا نخواستہ کفر کی دہلیز سے ان پر یلغار ہو، تو وہ اللہ کے بندے کسی صورت اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ آج جو صورتحال معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چنانچہ آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ اس بات کو لے کر شاکی ہے، پریشان ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ اس نوع کا سلوک نہیں کرتی جس کا وہ حقدار ہے، اس کی اولاد اس کو ویسا نہیں سمجھتی جیسا اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک باپ کے ساتھ جو کچھ ہونا چاہیے، ایک ماں کے ساتھ جو سلوک اولادوں کا ہونا چاہیے، وہ اولادوں کا سلوک نہیں ہے، وہ بیٹیوں کا کہیے کہ طرز زندگی اس طرح کا نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں اس طرح سے ایسا بیہیویئر ان کے ساتھ نہیں کرتی ہیں، اور ایسا رکھ رکھاؤ اور معاملات کی درستگی میں وہ اس طور پر ان کے ساتھ پیش نہیں آتی ہیں جس طرح سے ایک اولاد کو آنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ صورتحال بلا وجہ اور کسی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 2 دن کا کھیل نہیں ہوتی ہے، یہ میری اور آپ کی غفلت کے اس زمانے کا کیا دھرا ہوتا ہے جب میری آپ کی اولاد بچپن کے زمانے سے لے کے شعور اور شعور سے لے کے پھر جوانی کی دہلیز تک پہنچتی ہے، وہاں جو کچھ مسٹیک ہوئی ہوتی ہیں ان کے نتائج ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہے، تو کہنے لگے کہ میرے ایک اسکول میں میرے اسٹاف میں ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے بڑی خوشی کا اظہار کیا اس بات پر، اور وہ مجھ سے یوں انہوں نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، میرے بیٹے کی صبح کال آئی تھی، میں آج بہت خوش ہوں، صبح میرے بیٹے کی کال آئی تھی۔ تو وہ آگے سے جواب میں کہنے لگے کہ کال آئی تھی مطلب میں سمجھا نہیں، کہ آپ کا بیٹا یہاں نہیں ہے، کہیں باہر ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا نہیں، کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، یہی نوئیڈا میں رہتا ہے، آج 3 مہینے کے بعد کال آئی، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، بچے کی آواز سنی تو روح کو تازگی مل گئی، سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ وہ آگے سے جواب میں کہنے لگے نوئیڈا میں رہتا ہے اور 3 مہینے میں کال کر رہا ہے، حق تو یہ تھا کہ اپ ڈاؤن کرتا، باپ کی خدمت کرتا، کیئر کرتا، اور باپ کو باپ سمجھ کر اس کا حق دیتا اور اس کی رعایت کے ساتھ اس زمین پر رہتا، اور قرآن نے جو کچھ مقام ایک باپ کو اور ماں کو دیا ہے اس سب کو بجا لاتا۔ لیکن چونکہ یہ باپ شکایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قصوروار ہے اس زمانے کا جس زمانے میں اس کو اس نوع کا بنایا جا سکتا تھا کہ وہ باپ کو باپ سمجھتا۔ انہوں نے وہ تعلیم نہیں دی، اس علم سے آراستہ نہیں کیا،
اس تہذیب سے، اس تمدن سے، اس کلچر سے مزین نہیں کیا. اس نے اس کو اسکول کے حوالے کیا، انگلش میڈیم کے حوالے کیا، اور اس نے پھر اس کو کالج کے حوالے کیا، یونیورسٹیز کے حوالے کیا، اور خالصتاً عصری تعلیم گاہوں کے حوالے کیا. دین کا دور سے دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس نے پڑھا ہی نہیں تھا باپ کیا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں تھا ماں کیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں تھا چچا کس کو کہتے ہیں، وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا، معلومات ہی نہیں رکھتا تھا باپ کے بڑے بھائی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، دادا کو کیا مقام ملنا چاہیے، نانا کی اپنی کیا حیثیت، وہ کچھ نہیں جانتا تھا. چنانچہ اس کے سامنے وہ علم بھی نہیں تھا، وہ مقامات اور وہ چیزیں بھی نہیں تھیں. جو کچھ اس کے سامنے تھا اس کے اکارڈنگ اس کا رویہ اور اس کا بیہیویئر تھا. اسی بنیاد پر تو آدمی آگے بڑھے گا نا. چنانچہ 3 مہینے کے بعد نوئیڈا کی سرزمین سے اگر ایک باپ کے لیے ایک بیٹا اپنے باپ کو 3 مہینے کے بعد کال کرتا ہے، اور وہ بھی بس پتہ نہیں کیا ماحول رہا ہوگا، کس ماحول کا تاثر قبول کرتے ہوئے اس نے اس کو کال کیا اور اس نے 2-4 بات کر لی، آپ اندازہ لگائے. تو پھر ان ماسٹر جی نے، دوسرے جو ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا آپ کے بچے کو آپ نے دینی تعلیم دی؟ تو وہ آگے سے جواب میں کہنے لگے کہ بس یہیں آ کر کے چوک کر گیا ہوں، نہ دینی تعلیم دلا سکا اور نہ تربیت کی راہیں اس کے لیے آسان بنا سکا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اس کو جہنم کی آگ سے بچائیے. لاڈ پیار میں اتنی آزادی مت دیجئے کہ آپ کے بچے خود آپ کی ہلاکت کا اور تباہی کا سبب بن جائیں. قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی حفاظت کیجئے. یہاں قرآن پاک کا یہ حکم اپنی حفاظت کیجئے آپ کو اس سلسلے میں باخبر کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے. اگر آپ کی زندگی اللہ کے اوامر کی پابند نہیں ہے تو کسی صورت آپ اپنی اولاد کو صحیح راہ کا حامل نہیں بنا سکتے. ایک باپ اولاد سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد 5 وقتہ نماز باجماعت کی پابند ہو جائے اور اس کی اپنی زندگی نمازوں سے خالی ہو. ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اپنے آپ میں شریعت کی پابند ہو اور وہ خود شریعت سے خالی ہو. کیسے ممکن ہے یہ بات؟ اس لیے میرے بھائی اپنی اولادوں کی حفاظت کیجئے اور اللہ کے ان بے بس اور لاچار بندوں پر نظر رکھیے جن کے پاس اس زمین پر تعیشات کی دنیا میں اسباب و وسائل کی بھرمار ہے اور زندگی گزارنے کے لیے سہولت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اور جتنے کہیے کہ آسائش اور آرائش کے سامان ہو سکتے ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اولاد کی جانب سے ملنے والی راحت کی وہ سانسیں نہیں ہیں، راحت کے وہ گھڑیاں اور وہ لمحات نہیں ہیں جن لمحات کو پانے کے لیے ایک بوڑھا باپ آرزویں لگاتا ہے، تمنائیں اپنے دل میں لیے پھرتا ہے اور کہیے کہ صدائیں لگاتا پھرتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی اس قابل بنائے کہ وہ مجھے سمجھ سکے. پھر یہاں یہ ایک بات محل غور ہے کہ ہم لوگ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا مزاج ہے قبول نہ کرنا. امت مسلمہ کا ایک عمومی مزاج اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، اور کسی کا ہو نہ ہو ہندوستانیوں کا تو ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. عوام بھی ایسی ہی اور امام بھی ایسے. امام سے مراد مسلح کا امام نہیں، قائدین کی بات کر رہا ہوں، اس میں مسلح کا بھی آ گیا. اپنی غلطی ایکسپٹ نہیں کرتا یہاں کا مسلمان. چنانچہ 70 سالوں میں جو کچھ قومی غلطیاں ہو سکی ہیں ان کو مسلمان قبول نہیں کرتا. نہ دیوبندی قبول کرتے ہیں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ جماعت اسلامی، کوئی کسی مسلک کا آدمی قبول نہیں کرتا. اور پھر دیوبندیوں میں مدرسے والے، خانقاہ والے، تبلیغ والے، جمعیت والے، جماعت والے کوئی قبول نہیں کرتا. ہم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، ان کی چوک پر آپ ان کو نظر رکھو، یہاں آپ سے چوک ہوئی ہے وہ نہیں بتائیں گے، آپ وہ تسلیم نہیں کریں گے. سیاست کی دنیا میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالخصوص یو پی کی سرزمین پر الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں ہماری ووٹ کا جو کباڑہ ہوتا ہے اور جو انتشار اس میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال برپا ہوتی ہے ہم تسلیم نہیں کرتے. اگر کسی علاقے میں 3 دبنگ شخصیات رہتی ہیں، 4 دبنگ شخصیات رہتی ہیں تو ان کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ. اور میں بہت معذرت کے ساتھ سیلم پور والوں ایک بات کہتا ہوں، غلامی چھوڑ دو، غلامی ڈرنا چھوڑ دو.
سہنا چھوڑ دو، ورنہ وہ حالت ہوگی کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سیلم پور میں یہ مرض ہے، یہاں لوگ یعنی باپ بھی اس آدمی کو چچا کہتا ہے اور اس کا بیٹا بھی چچا کہتا ہے اور اس کا پوتا بھی چچا کہتا ہے۔ یہ مرض ہے، یہ نفاق کی وہ گہری کیل گھسی ہوئی ہے جسے نکالنے کے لیے آپ کو زور کی ضرورت ہے۔ یہاں لوگ منہ دیکھی باتیں بہت کرتے ہیں، کھلا نفاق چلتا ہے، ہوتا ہوگا اور جگہ بھی، آپ میرے اپنے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں لوگ سامنے تعریفیں پھوڑتے ہیں، پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں بیان سن کے گئے، ملاقات کر کے گئے، حضرت السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت یاد آ رہی تھی، نیچے جا کے گالی دے رہا۔ ایسے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کوئی ہو جس سے دشمنی رکھتے ہو، منہ پر بھی دشمنی رکھو، پیچھے بھی دشمنی رکھو۔ جس سے اختلاف رکھتے ہو، سامنے بھی اختلاف رکھو اور پیچھے بھی اختلاف رکھو۔ جس سے محبت رکھتے ہو، پیچھے بھی محبت رکھو، سامنے بھی محبت رکھو۔ یہ رویہ نہیں ہے، یہ کردار ہی نہیں، ہماری سمجھ میں یہ ڈھنگا ہی نہیں آتا۔ کسی کی کسی سے بگڑ گئی، میری نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے بڑے حضرت جی پیدا ہو گئے، نماز نہیں ہوتی، ان امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میری، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ فلسفہ مسئلہ نکال کے لائے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بیکار کی چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کی نماز نہیں ہوتی تو پیچھے چغلیاں مت کیجئے، پھر براہ راست اس امام سے جا کے ملاقات کیجئے۔ مجھے آپ کی اس بات سے انتہائی تکلیف ہے، دائرہ ادب میں ہر ایک سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ پیچھے آدمی غیبت کرے، چغلیاں کرے۔ چنانچہ یہی مزاج عموم پکڑتا گیا اور اس کا عموم اتنا ہوا ہے الامان الحفیظ، پھر یہی گلی سیاست کی گلیاروں تک پہنچی ہے اور نتیجے میں معاشرے کا کباڑا ہوا ہے۔ سیاست میں غلطیاں ہوگی، چنانچہ آپ دیکھیں یو پی کی سرزمین پہ کبھی آپ ہاتھی پر سوار ہیں، کبھی سائیکل پر، اور کبھی آپ نے پتنگ اڑائی ہے، تو کبھی آپ نے اور بہت سے نشانات ہیں، وہ ایک پارٹی رہی ہے لوک دل اور فلاں اور فلاں اور فلاں مختلف، کبھی اس کے اکھاڑے میں ہے، کبھی اس کے اکھاڑے میں۔ آج مسلمان سے کہو تو تسلیم نہیں کرتا کہ غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ایکسپٹ کرنے کی عادت ڈالیں، کہیں اگر آپ سے چوک ہوئی ہے تو اسے تسلیم کرے، تبھی آگے بڑھنے کی صحیح شکل آپ کے ذہن کا حصہ ہوگی۔ اگر آپ اپنی غلطی کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور آپ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ سے کچھ ہوا ہے، تو صحیح شکل، صحیح خاکہ اور صحیح ترتیب آپ کے ذہن کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی دنیا میں اپنی اولاد کے سلسلے میں ذہن دوڑائیں کہ آپ سے کہاں مسٹیک ہوئی ہے۔ چنانچہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد عام طور پر ہمارے یہاں اذان میں بڑی غفلت ہے۔ ایک تو بچے پیدا ہی جو ہے بڑی مشکلات میں ہو رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ آپریشن کے مرحلے سے گزر رہا ہے، بیٹیوں کو بڑی سخت اذیت کا سامنا ہے۔ اس میں جہاں قصور ڈاکٹرز کا ہے، مشنریوں کا ہے، اور جہاں سازشی کہیے کہ پلاننگ اور سازشی ذہنوں کا قصور ہے، وہاں خود ہمارا اپنا بہت قصور ہے۔ بیٹی ہو یا بہو، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، پڑی رہے گی، بونڈ ہو جائے گی، بونڈ اچھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ جب عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، اس کے لیے ایکٹیویٹی لازم ہے، لازم نہیں بلکہ فرض عین کا حصہ ہے۔ جتنی چاق و چوبندی کے ساتھ اس کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی، جتنی نقل و حرکت ہوگی، اتنے بچے میں مومنٹ رہے گا اور نتیجے میں ڈیلیوری میں آسانی ہوگی۔ اور جتنی مہارانی پاؤں پھیلا کے سوئیں گی، پاپا کی پری، بڑے ابو کی بیٹی، اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ اور باپ سے کہوں گا، آپ باپ بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے، اولاد بیٹیوں کا پارٹ لینا چھوڑیں ایسے موقع پر۔ یہ جو طلاقیں وجود میں آتی ہیں، اس میں بڑا دخل خود ماں باپ کو ہوتا ہے۔ ایک دور تھا جب ماں باپ رخصت کرتے تو کہتے اب وہ دہلیز تمہاری آخری ہے، اس چوکھٹ سے کوئی امید نہ لگانا، وہی رہنا۔ آج ایک دور ہے جب باپ رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے مس کال دے دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ وہ اینٹ سے اینٹ ہی بجواتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، بجاتے رہو جی اینٹ سے اینٹ۔ تو بنیادی طور پر قصور یہ کہ ادھر اولاد پیدا ہوگی تو بعضوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعضوں کی مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ اذان میں تاخیر ہوتی ہے۔
اور اذان میں تاخیر اللہ کی پناہ. ایسے واقعات تو میری معلومات میں ہیں کہ صاحب اذان وہی ہوگی 15 دن گزر گئے، اور وہاں اندر ڈیلیوری روم میں، لیبر روم میں ساؤنڈ سسٹم ہے، ساؤنڈ چل رہے بہت دھیمی دھیمی آواز میں، مستقل چل رہے. چنانچہ اس کے کان میں پہلا بول، پہلا لفظ، پہلا کلمہ پاک نام اس ذات کا پڑھنا چاہیے تھا، لیکن باپ کی، ماں کے قصور کا نتیجہ یہ ہے، انہوں نے اولادوں کا حق اس درجے تلف کیا ہے، انہیں یہ خیال ہی نہیں ہو سکا کہ اذان بھی کوئی شے ہوتی ہے. پھر اس میں کچھ جہالت کے پہلو بھی ہیں جو آج تک باقی ہیں. حضرت السلام علیکم، بیٹا ہوا ہے اور بس میں نے طے کر لیا اذان تو آپ ہی کو دینی ہے. کیوں؟ ہمارے سر میں تھوڑا ہے، ہم اذان دیں گے. اذان دے تو ہم کیوں دیں گے اذان؟ نہیں، وہ تمہاری اذان میں برکت ہے. سب فالتو کے دھندے چکر میں مت پڑا کرو. ایک باپ کے، ایک بیٹے کے لیے اس کے باپ کی اذان سے بہتر اذان نہیں ہو سکتی. ادھر بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ کا پاک نام اس کے کانوں، اس کی سماعت تک پہنچنا ہے، اذان دے لیجیے. بازے اسی میں ہی لج رہے. 2023 چل رہا ہے، دنیا چاند پہ جا چکی ہے. بازے پٹ، یہ لفظ یاد کر لیجئے، کام آئے گا آپ کو. پٹ، پاٹا زبر پٹ، عقل سے بالکل ماؤ، کوڑے، ختم. حضرت فجر کی دینی، ظہر کی دینی، انہیں اتنا مارو قسم خدا کی، اتنا مارو کہ انہیں ہوش نہ ملے. حضرت فجر کی دینی ہے، ظہر. آپ پاگل بے وقوف ہیں آپ؟ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ فجر کی دینی ہے کہ ظہر کی دینی ہے، اور اس پر بحثیں ہوتی ہیں، بحثیں الجھ جاتے ہیں لوگ، گھنٹوں اس پر صرف کرتے ہیں. نکلیے ان چیزوں سے، پڑھنے کی عادت ڈالیے. اولاد کے حق تلفی کے بجائے اولاد کے حق کی ادائیگی کیجئے اگر آپ اپنے بڑھاپے کی سلامتی چاہتے ہیں. پہلا کام، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان، اللہ کا پاک نام اس کی سماعت تک سب سے پہلے پہنچے. پھر حضرت آگے بڑھے تو تحمید کرا دے. کسی اللہ کے نیک بندے کا جھوٹا اس کے منہ تک، اس کے کہیے کہ زبان تک، اس کے حلق تک پہنچا دے. اس کا عقیقہ ہے، اس کا نام ہے، یہ سب بنیادی مراحل ہیں. اس کا عقیقہ کر دیجئے، پھر عقیقے میں اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیجئے، اور کہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھ دیجئے. نام پر بڑا مسئلہ ہے. کچھ ایسا بتاؤ جو کسی کا نہ ہو. بتاؤ کہاں سے لائیں؟ یہ تو میری خالہ کے بیٹے کا، تو مصیبت آ گئی. کچھ خالہ کے بیٹے کا ہے تو آپ کے بچے کا نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ خاندان میں 2 ایک جیسے نام ہو جائیں. جب خاندان میں شکل کے 3-4 پیس ایک سے ہو سکتے ہیں، نام ایک سا نہیں ہو سکتا. عجیب. آپ غور کریں، عرب میں جائیں اور عرب کا ماحول آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی اولادوں کے نام اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے نام پر رکھنے میں اس درجے دیوانے اور اس درجے عاشق ہیں کہ اگر ان کے یہاں 5 بچے ہیں تو 5 کا نام محمد ہے. محمد اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس. 5 بچے ہیں، 5 کا نام محمد ہے. بالکل ایسے جیسے یعنی یہ اس کے باپ کا نام رہا تو پھر پوتے کا نام وہی رہا. چنانچہ ہمارے نظام الدین کے اکابر میں اس کی تہذیب ملتی ہے. سعد صاحب کے سارے بچوں کا نام دیکھ لیں، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے سارے بچوں کا نام، اور اوپر ان کے اجداد کا نام دیکھ لیں. کوئی دادا کے نام پہ ملے گا، کوئی پردادا کے نام پہ ملے گا. یہی حال ہمارے حضرات اکابر دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر العلوم کے، ندوہ کے، یعنی یہ شرفاء کی تہذیب ہے. اجداد کے نام پر اولادوں کے نام رکھنا. حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے اور حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہے. یادیں زندہ رہتی ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اس نام کا ایک بڑا پہلے گزر چکا ہے، اب یہ ایک چھوٹا ہے اس نام کی یاد تازہ کرے گا. ہمارے یہاں کچھ الگ لاؤ جی، ہٹ کے دو جی بالکل. اب وہ ہٹنے میں آدمی اتنا ہٹتا ہے. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاسق النساء، بدکار عورت. اللہ کی پناہ. آپ غور کریں، باپ یہ نام دے گا تو نتائج کیا مرتب ہوں گے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ بنیادی مرحلہ ہے اولاد کی صحیح تربیت. اور اولاد کی صحیح تربیت میں 3 بنیادی خاکے ہیں، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. پہلا کام، اپنی اولاد کو وقت دیجئے، ٹائم نکالیے. ہوں گے آپ امام صاحب، ہوں گے آپ مولوی صاحب،
ہوں گے آپ امیر صاحب، ہوں گے آپ شیخ، حضرت جی، تاجر، بزنس مین، حضرت جیوں کے تعلق والے، دعوتیں کرو، بھائی کچھ بھی ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو اولاد کی تربیت کی راہیں آسان نہیں ہو سکتی۔ انگلی پکڑی کسی بھی حضرت کے پاس لے گئے، بس ایک نظر پڑ جائے گی کسی طرح، تو ایسی نظریں تو مصطفیٰ کی سے زیادہ اہم اور برکت کی حامل کس کی ہو سکتی ہیں؟ حضور اپنے صحابہ کے بچوں پر برکت کی نگاہیں ڈال دیتے، یہ کافی تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے پابند بنایا ہے صحابہ کو اپنی اولاد کی تربیت کا۔ خود آپ کے بچوں میں غالباً سید حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھول میں وہ صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لے، حضور نے انگلی دے کے حلق میں سے کھینچ لی، فرمایا سید کے لیے صدقے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج میری آپ کی اولادیں کتنا حرام کیے پھرتی ہیں اور کس قدر وہ بے راہروی کا شکار ہوتی ہیں، لیکن کیا میں اور آپ اس سلسلے میں حساس ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں حساس ہو، کسی کے لیے نہیں، یہ آپ کا اپنا سرمایہ ہے، یہ آپ کی اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی اپنی حفاظت کا راستہ ہے۔ کل بڑھاپے میں چھاؤ آپ کو مطلوب ہے، کل بڑھاپے میں حفاظتی دستے آپ کو چاہیے، کل کی راحت آپ کو مطلوب ہے۔ اس لیے آپ آج اپنے آپ کو قربان کیجئے، اگر آپ اپنا آج قربان نہیں کریں گے تو کل آپ کو راحت کسی صورت نہیں ملنے والی۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کہ اولاد کو پیدائش کے مرحلے کے بعد سے لے کر جو شریعت نے احکام آپ کے ذمے لگائے ہیں، اس کو کہیے کہ اذان دینا ہے، عقیقہ کرنا ہے، نام رکھنا ہے، صحیح معنی میں اسلامی نام رکھنا ہے، اور پھر اس کو تہنیک کرانا ہے، اس کے اور جتنے مسنون ہیں یا مستحب اعمال ہیں ان تمام مراحل سے گزریے اور پھر اپنے بچوں کو وقت دیجیے۔ ہمارے پاس اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں ہے، وہاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اوروں کے بچے آپ سے چمٹے جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بہت زیادہ بنیادی بات، اولاد کو وقت دیجیے۔ اور اولاد کو وقت دینا اس معنی کر نہیں کہ نصیحت کریں۔ آج کے ابا ایک بڑی غلطی کرتے، ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک نصیحت۔ اچھی بات نہیں ہے بیٹا، تم نہیں سمجھتے تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو۔ ہاں پتا ہمیں کتنے بڑے باپ کے بیٹا، صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کچھ نصیحت کرتا رہے، اتنا بڑا باپ ہے ہمارا، یہی نہیں سمجھتا نصیحت کس وقت کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی۔ عجیب پاگل پن سوار ہے، ہر 10 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈوائز۔ ایسے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے کھڑے رہیے، وقت دیجیے، اس کو سنیے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم اولاد پر یہ کیا گیا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو سننا گوارا نہیں کیا۔ جہاں بچوں نے کوئی ایڈوائز دی، کوئی مشورہ دیا، بیٹا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، کماتا کچھ نہیں ہے، رائے دیکھو کتنی بڑی بڑی دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بڑھاپے کے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس طاقت ہے نا، آپ کے پاس پیسہ ہے، کل آپ کو ضعیفی کے مرحلے سے گزرنا ہے، اس کے پاس طاقت ہوگی اور یہ آپ کو کسی صورت نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اس کا خصوصی خیال رکھیں، بچوں کو وقت دیں، بیٹھیں ان کے پاس، اور وہ بیٹھنا حضرت جی بن کر بیٹھنا نہیں ہے، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ حدود میں رہ کر تفریح کریں، مستی کریں، مذاق کریں، ان کے فیوچر کے عزائم ان سے پوچھیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں ان کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ارادوں کی جانچ پڑتال کریں، بیٹا چاہتا کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بہت زیادہ بنیادی مرحلہ، اس اولاد کو دین کے حوالے کیجیے۔ جہاں آپ نے اس کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے بندو بہترین مدرسوں کا انتخاب کیجیے۔ جہاں آپ اس کے لیے بہترین عصری تعلیم گاہ کا انتخاب کر رہے ہیں، بہترین دینی تعلیم گاہ کا انتخاب کیجیے۔ جہاں آپ اس کو ڈاکٹر بنانا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، وہاں آپ اس کی جھولی میں قرآن اس طور پر ڈال دیجئے کہ وہ حافظ قرآن کہلائے۔ کل جب آپ قبر میں پڑے ہو، حشر میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، تو آپ کا بچہ آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک چھاؤں کی شکل میں ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک آپ کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہو، کہیں کسی طرح کی مشکلات نہ ہو۔
اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اتنی ضمانت میں دے دیتا ہوں کہ آپ کو تعویذ نہیں لینے پڑیں گے، آپ کو چینی نہیں پڑوانی پڑنے کی، آپ کو نمک نہیں پڑوانا ہوگا، آپ کو گنے نہیں پڑوانے ہوں گے، آپ کو علماء کی خدمت میں جا کر رونا دھونا نہیں پڑے گا، آپ کو علماء کے یہاں جا کر کچھ ایسے تعویذات اور پانی نہیں لینا پڑے گا جس سے بچے کا دل پھر جائے۔ اس کے دل کی چابی آپ کے پاس ہے، پہلے دن سے لوک رکھیے، اپنی محبت اس کی تجوری میں رکھیے، اپنی عظمت اس تجوری میں رکھیے، اپنا مان اس تجوری میں رکھیے، اس چابی کو سنبھال کر رکھیے۔ یہ کام آپ کریں گے تو ہوگا، کوئی دوسرا کرے گا تو قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال میری اور آپ کی اولادوں کو میرے لیے نعمت سمجھ کر، آپ کے لیے نعمت سمجھ کر، اس نعمت کے صحیح شکر کے صحیح طریقے پر نعمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔